شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے پیش خدمت ہے جیلانی بانو کی لکھی ہوئی کہانی موم کی مریم۔ تو آئیے سماعت فرمائیے مصنفہ کی کہانی میری زبانی۔ آج بھی اندھیرے کمرے میں لیٹا میں خیالی ہیولوں سے کھیل رہا تھا، اور جب بھی اندھیرا چھا جاتا ہے تم نہ جانے کہاں سے نکل آتی ہو، جیسے تم نے تاریکی کی کوکھ ہی سے جنم لیا ہو۔ مجبوراً مجھے جلے ہوئے سگریٹ کی راکھ کی طرح تمہیں بھی ذہن سے جھٹک دینا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی تمہارے اوپر نظمیں نہیں لکھی، تمہاری یاد میں تارے گننے کا پروگرام نہیں بنایا، پھر میں کیوں تمہیں یاد کیے جاؤں۔ زندگی میں تم سے اتنی دور رہا کہ کبھی اس رنگ و بو کے سیلاب میں غرق نہ ہو سکا جو تمہارے چاروں طرف پھیلا رہا۔ ہمارے بیچ میں چھوٹی عقیدت اور مضحکہ خیز احترام کی خلیج حائل رہی، پھر آج تم اپنی آہوں اور سسکیوں سے کون سے جذبے جگانے چاہتی ہو؟ آج صبح مجھے عائشہ کے خط سے تمہاری موت کی خبر مل چکی ہے، لیکن میں اس موت پر اظہار افسوس نہ کر سکا۔ روز نہ جانے کتنے بادل بنا برسے گزر جاتے ہیں، کتنے نغمے سانس کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں، کتنے انسان ایک لمحے کی خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتے ہیں۔ پھر تمہاری موت تو میرے سامنے کئی بار ہو چکی ہے، حالانکہ مادی طور پر چلتی پھرتی نظر آتی تھی، بالکل یوں ہی جیسے آج میرے کمرے میں آ بیٹھی ہو۔ مگر اس وقت میں تمہارے خیالی وجود سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جب تمہاری جانی پہچانی سسکیاں تمہارے وجود کا یقین دلا رہی ہوں تو میں اسے واہمہ کیسے سمجھ لوں۔ تمہارا اور اندھیرے کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے، تم جہاں جہاں بھی گئی چراغ گل ہوتے گئے، تاریکی کے حلقے تمہیں اپنے گھیرے میں لیتے گئے، جس طرح مریم کی تصویر کے گرد مصور نور کا حالہ کھینچ دیتا ہے، تقدس اور معصومیت کی لکیریں جن کے اندر پاک مریم کی روح کو محصور کر دیا گیا ہے، عورت کی روح کو بھی کیسے کیسے شکنجوں میں کسا گیا۔ اس وقت بھی جب تمہارے مستقبل کی طرح کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تمہارے آنسو یوں چمک رہے ہیں جیسے کسی پر امید برہن نے دریا کی سطح پر چراغوں کی قطار چن دی ہو، میرے کمرے میں تمہارے آنسوؤں نے اجالے کی امید قائم رکھی ہے۔ ہم مشرق کے مرد صدیوں سے اپنی عیش گاہوں میں تمہارے اشکوں سے جشن چراغاں مناتے آئے ہیں۔ تمہارے متعلق لوگوں نے جو کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں وہ بالکل سطحی تھیں، اور اسی لیے میں نے حقیقت کی روشنی میں آ کر تمہیں سمجھنا چاہا۔ تم کیا تھی؟ اماوس کی رات کو ٹوٹنے والا ایک ستارہ جو اپنی آخری جھلک سے بہت دلوں میں امید کی ایک کرن جگا کر غائب ہو جائے، ایک تند لہر جو اپنے زام میں ساحل کے پرخچے اڑانے کے ساتھ خود بھی مٹ گئی ہو۔ آج جب تم اپنے گناہوں کی لمبی فہرست سمیت خود ہی میرے کمرے میں آ گئی ہو، مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تم ایک عام لڑکی ہونے کے باوجود دوسروں سے کس قدر مختلف تھی۔ تم ایک مسحور کرنے والی جادو بن گئی جو کتنے ہی خریداروں کو کھینچ لایا، مگر سونگھا ہوا پھول سمجھ کر سب واپس چلے گئے۔ دکاندار کے نزدیک وہ چیز کتنی حقیر ہو جاتی ہے جسے گاہک الٹ پلٹ کر پھر دکان میں رکھ دیں۔ شیشے کے کیس میں بند رہنے والی گڑیا، آج تم اتنی صاف صاف باتیں سن کر حیران کیوں ہو رہی ہو، جبکہ تم نے آس پاس کے شیش محل چکنا چور کر ڈالے تھے اور سماج کی کھینچی ہوئی لکیروں پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک بار تم سب لڑکیوں کو آنگن میں دھما چوکڑی مچاتے دیکھ کر امی نے کہا تھا، مت روکو نگوڑی ماریوں کو، کنواری لڑکیاں برساتی چڑیاں ہوتی ہیں، کون جانے کل کس کا ڈولا دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت اخبار پڑھتے پڑھتے میں نے تمہاری زندگی کی پوری فلم دیکھ ڈالی۔ جب تم کسی ناصر شاید پلگ سے بیاں رچا کر آنسو پوچھتی ڈولے میں سوار ہو کر چلی جاؤ گی، ہر سال ایک منع کی پیدائش میں اضافہ ہوتا رہے گا اور 8ویں یا 10ویں منع کی پیدائش پر تپے دق کا شکار ہو کر مر جاؤ گی۔ ہر لڑکی انہی لکیروں پر دوڑتی آئی ہے، مگر تم نے اپنی انفرادیت سے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا چاہا، جس کی سزا میں تم پر موت و زندگی حرام ہو گئی ہے۔ تم منجلے چچا کی 10ویں یا 11ویں اولاد تھی، پھر نامراد لڑکی۔ لڑکی ہے تو کیا نصیب اچھے ہوں، لڑکے کون سا فیض پہنچاتے ہیں، ماں باپ کی موت پر آنسو بہانے والی تو بیٹی ہی ہوتی ہے۔ اور اپنی موت کی نوحہ گر کے پیدا ہوتے ہی کسی نے تمہیں خوش آمدید نہ کہا، اپنے آس پاس کے اس ماحول نے تمہیں زیادہ حساس بنا دیا،
حقارت بھری نظروں نے تمہاری خودداری کو بھیڑوں کے چھتے کی طرح چھیڑ دیا اور تم نے کچھ کرنے کچھ پانے کی قسم کھا لی۔ تمہارے متعلق بدنامیاں اور سرگوشیاں بڑھتی گئیں۔ جاہل، بد دماغ، بدصورت اور مغرور جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا، لیکن تم ایک ننھی چڑیا کی طرح اترا اترا کر کہتی، جو میرے پاس ہے وہ راجا کے محل میں نہیں۔ اس انانیت پسندی سے تم ایک ایسا شیر بن گئی جس کے غالب کے شارحین کی طرح ہر ایک نے الگ معنی نکالنا چاہے مگر پھر بھی بہت کم حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اور میں نے بہت دور ہو کر بھی تمہیں سمجھنا چاہا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے دوسرے مردوں کی طرح تمہاری دوشیزگی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی اتنے نزدیک نہیں آیا کہ تمہارے تنفس کی رفتار سے کوئی راز پا سکوں۔ پھر بھی اس شیر پر میں نے کافی ریسرچ کی، دماغ کی لیبوریٹری میں 2 سال تک تجربے کیے، مگر کچھ نہ سمجھ سکا۔ ایک بار مجھے اپنی جانب دیکھ کر تم نے کہا تھا، احمد بھائی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور یہ نہیں چاہتی کہ کوئلوں کے دلالی میں آپ بھی اپنے ہاتھ کالے کر بیٹھے۔ مگر یہ کتنا بڑا عذنیہ ہے کہ تم نے بہت سو کو کوئلوں کی دلالی سے بچانے کی خاطر اپنے منہ پر کالک مل لی تھی تاکہ ان کے سفید دامن سیاہی سے ملوث نہ ہو۔ تم میری بہت عزت کرتی تھی، ایک نوجوان مرد کی جو تمہارے ذرا سے سہارے پر آگے بڑھنا چاہتا تھا، جس نے 18 سال کی عمر میں تمہیں کئی بار فریب دیے، منزل کے قریب لا کر بھٹکا دیا، بدنامی کی کوٹری میں دھکیل کر ہر دروازہ بند کر دیا۔ پھر تم نے اپنی رہی سے عزت کی دھجیاں بکھیر ڈالی اور بیچ چوراہے پر اپنے سب ظاہری لباس اتار پھینکے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ تم میری عزت کرتی رہی اور میں تمہیں سمجھنے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ جذبات کے انجیکشن بے اثر ہو گئے، ورنہ ممکن تھا کہ ایک دن میری خودداری تمہارے قدموں پر پڑی بخشش کی طلبگار ہوتی اور تم اطہر کی طرح مجھے ایک چٹان پر چھوڑ کر کہتی، میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت سی ٹھوکریں کھائیں مگر تمہارے چھونے سے پہلے اتنی بلندی پر پہنچ گئی کہ جب تم وہاں پہنچے میں سراب بن چکی تھی۔ گھبراؤ مت، تم نے یہ الفاظ اطہر یا ریاض سے خود نہیں کہے، لیکن آج تک تم نے اور کون سی باتیں زبان سے ادا کی ہیں۔ تم تو اس گونگی کی طرح ہو جسے اپنا مفہوم ہمیشہ عملی طور پر سمجھانا پڑتا ہے۔ بظاہر تم کتنی معمولی سی تھی، چھوٹے چھوٹے کاندھوں تک لہراتے ہوئے بال، جن کی باریک باریک آوارہ لٹیں چہرے کے گرد حالہ بنائے کانپتی رہتی، معمولی سے قد، دبلا پتلا دھان پان جسم، جیسے تیز ہوا کے جھونکے بھی تمہیں اڑا کر لے جائیں گے، جیسے تمہاری جانب ہاتھ بھی بڑھایا تو چھوئی موئی کی طرح کملا جاؤ گی۔ ایک واہمہ سی ادھورا خاکہ، کتنے ہلکے ہلکے تھے تمہارے خط و خال، پتلے خمیدہ لب جو ہمیشہ سرد مہری سے بند رہتے، ہر چیز کو تجسس سے دیکھنے والی ہمدرد آنکھیں جو اپنے سارے گناہوں کو آشکار کرنے کو تیار رہتی اور اسی خیال سے بات کرتے وقت بار بار بند ہو جاتی تاکہ ان کی گہرائیوں کا کوئی پتہ نہ لگا سکے، اور ہر لمحہ بدلنے والا رنگ جو کبھی شعلے کی طرح دہکنے لگتا، کبھی مٹی کی طرح میلا پڑ جاتا۔ جب تم بات کرتی تو تمہاری نقوش بالکل نہ بدلتے۔ کتنی مشکل بات تھی تمہارے چہرے سے کسی بات کا اندازہ لگانا۔ اس معمولی سی شکل و صورت ہی نے تو گھر میں تمہیں ایک ناقابل التفات چیز بنا دیا۔ چچا اور چچی کے لیے یہ خیال سوہان روح تھا۔ مجھے آج سے 3 سال پہلے والی جاڑوں کی ایک صبح یاد آ رہی ہے۔ تم اس وقت نہا کر آئی تھی، نسرین اور عائشہ کے ساتھ صحن میں بیٹھی سویٹر کا ایک نمونہ بنا کر ادھیڑ رہی تھی۔ نومبر کی لطیف دھوپ آنگن میں بکھری ہوئی تھی، چچی نیچے بیٹھی نئے لحافوں کو نگند رہی تھی۔ اس وقت تمہارے گلابی دوپٹے، بھیگے بال اور نکھرے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بھی مجھے کوئی شعر یاد نہیں آیا، کوئی شبیہہ دماغ میں نہیں ابھری۔ عائشہ، نسرین اور فرزانہ کے فروزہ حسن نے وہاں تمہارے چراغ کو ٹمٹمانے بھی نہیں دیا۔ کتنی کمتر تھی تم، مغرور اور اپنے حسن کے ہتھیاروں سے واقف بہن کے حلقے میں۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ حسن کے اس جمگھٹ میں تمہاری کہانی کتنی پھیکی اور مختصر ہوگی۔ انہی دنوں مسلسل بیکاری نے مجھے نئی نئی راہوں سے واقف کرایا۔ گھر سے بہت دور ایک ہڑتال کے سلسلے میں گرفتار ہوا تو عائشہ کے خط سے پہلی بار تمہاری جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم لڑکیوں کو خط لکھنے کے لیے بھی تو کوئی بات نہیں ملتی۔ عائشہ کے خط بھی اس کی طرح خاموش اور معصوم ہوتے، جن میں ابا کی ناراضگی سے لے کر خاندان کی اہم تقریبوں میں آنے والی عورتوں کے کپڑے، زیوروں کے ڈیزائن اور اسکول کی سہیلیوں کے رومان تک ہر چیز کا ذکر تفصیل سے ہوتا۔ ساتھ ہی مجھے بھی ایسا ہی مزیدار لمبا خط لکھنے کی ہدایت کرتی
میری بیوقوف بہن جو نہیں جانتی تھی کہ میں رومانوں، سرگوشیوں اور رنگینیوں کی دنیا سے کتنا دور تھا، لیکن وہ میری مسلسل خاموشی کے باوجود ایک ہنگامہ پرور گھر کے کمرے میں بیٹھی بار بار منہ پر جھک آنے والی لٹوں کو پیچھے جھٹک کر لکھتی رہی۔ آپ نے اور سنا بھائی جان؟ قدسیہ کے ہاں چھوٹی خالہ امجد بھائی کا پیغام لے کر گئی تو قدسیہ نے خود آ کر کہہ دیا کہ وہ امجد سے بیاہ نہیں کرے گی۔ سنا ہے چچا ابا زہر کھانے والے ہیں اور سارے خاندان میں تھو ہو رہی ہے۔ اس دن بہت دنوں کے بعد میں جیل کی منحوس کوٹری میں مسکرایا تھا۔ ایک دلیرانہ جرت پر غائبانہ تمہاری پیٹھ ٹھوکی تھی اور محسوس کیا تھا کہ جس خول میں ہم اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ جی چاہا چچا ابا کو ایک زہر کی شیشی فوراً پارسل کر دو تاکہ وہ صرف ارادہ کر کے ہی نہ رہ جائے۔ تم پھر ایک بار میرے سامنے آئی تھی جھنجھلا کر سویٹر ادھیڑتی ہوئی، پھر میں اس واقعے کو بھول گیا۔ عائشہ اپنے خطوں میں لکھتی رہی کہ تمہارا اور ریاض کا رومان چل رہا ہے۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اس محبت کو کامیاب بنانے کی کتنی کوشش کی، لیکن ریاض تمہارے یہاں کالے پالک تھا، تمہارے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلا تھا۔ پھر چچا ابا کو اس محبت کی سنگن ملی تو ریاض گھر ہی سے نہیں شہر سے نکال دیا گیا اور تم نے بڑے تحمل سے محبت کی اس لاش کو دل کے قبرستان میں دفن کر دینا چاہا، لیکن شاید ایسا نہ ہو سکا کیونکہ مردار کھانے والے گدھ جو ایسے موقعوں کی تلاش میں پھرتے ہیں اس لاش کو باہر کھینچ لائے، جی بھر کے لطف اٹھایا اور چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ تمہاری بیماری کو بڑے معنی پہنائے گئے، یعنی یہ سب ریاض کی امانت کو ٹھکانے لگانے کے بہانے ہیں، اور تم اپنے بند کمرے میں نہیں پڑی رہی بلکہ ریاض کے ساتھ فرار ہو چکی ہو۔ یہ افواہیں میں نے بہت دور بیٹھ کر سنی اور ہر بات کو یقین کے خانے میں ڈالتا گیا۔ یہ کوئی ناقابل یقین بات بھی تو نہ تھی۔ بقول عائشہ کے تم اپنی اہمیت کا احساس دلانے کا فیصلہ کر چکی تھی اور تم نے ساری دنیا کو ٹھکرا کے اپنی منمانی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر تم جیسی محبت کی ماری لڑکیاں اس سے زیادہ اپنی اہمیت کا ثبوت کیا دے سکتی ہیں؟ اس کے بعد جب میں رہا ہو کر گھر آیا تو تم وقت کا اہم موضوع بن چکی تھی۔ یہ عائشہ کے الفاظ میں کچھ کرنے کی دھن میں اپنا رہا سہا وقار بھی کھو چکی تھی۔ اسی دوران میں تم اپنے ماسٹر سے محبت کر چکی تھی جو تمہیں پڑھانے آتا تھا، ایک سادہ خطرناک حد تک شریف انسان جو اپنی مظلومی و بیچارگی ظاہر کر کے دوسروں سے رحم کی بھیک مانگتا تھا۔ پہلے اس نے تمہیں شرافت اور عزت کے سبق پڑھائے، اپنی بیچارگی اور دکھ کے افسانے سنائے۔ اس کی محبوبہ نے اسے دھوکہ دیا تھا، محض غریبی کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ محبوباؤں کے دھوکہ دینے کا دکھڑا بھی کتنا فرسودہ ہو چکا ہے نا؟ پھر اس کی پیاسی دنیا میں تم نے اپنی ہمدردی کے چند قطرے برسانا چاہے، اپنے طرز عمل سے اس کا دکھ کم کرنا چاہا، اپنے غم کی کہانی اسے سنا ڈالی، کورس کی کتابوں کو ایک جانب سمیٹ کر تسکین و تسلی کے سبق پڑھائے جانے لگے۔ تمہارا ماسٹر بیمار ہو گیا اور چچا ابا نے دوسرا ماسٹر رکھنا چاہا تو تم نے انکار کر دیا۔ تم اسی ماسٹر سے پڑھنا چاہتی تھی، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جانے پر مصر تھی۔ یہ ساری باتیں گھر کے چھوٹے بچوں تک نے مجھے سنائی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں اس ماسٹر سے محبت نہیں صرف ہمدردی تھی؟ یہ انسانیت کا جذبہ ہی ایک رات چپکے سے اٹھا کر تمہیں ماسٹر کے گھر لے گیا، اور جب تم دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی تو چچا ابا کے ڈنڈے کی ضرب سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر مہینوں گھر والے تمہارے سائے سے اچھوتوں کی طرح بچتے رہے۔ گھر کی لمبی لمبی ناکوں والی عورتوں نے برادری میں نکلنا چھوڑ دیا، چچا ابا نے وقت سے پہلے پینشن لے لی اور تم سارے خاندان کے ماتھے پر کلنک کا جھومر بن کر لہرانے لگی۔ لڑکیوں کو تمہارے قریب بیٹھنے کی اجازت نہ تھی مگر تم شان بے نیازی سے رہتی تھی۔ گنگاری گنگا تو کیا لہرائے، میں پاؤں بھی تو ڈبوں۔ اور بیچ آنگن میں کھڑے ہو کر تم نے اماں سے کہا، میرا جو چیز چاہے گا کروں گی یا پھر آپ لوگ مجھے مار ڈالیے۔ پھر سب نے دوسری بات سے اتفاق کر لیا، سب نے تم پر فاتحہ پڑھ ڈالی، مگر شمیم ماموں اس فاتحہ میں شریک نہیں ہوئے۔ رفتہ رفتہ دوسرا غم بھی بھولنے لگا۔ کچھ شمیم ماموں کی نازبرداریوں نے اسے مٹا ڈالا۔ وہ تم پر بے حد مہربان تھے۔ عائشہ کہتی تھی، شمیم ماموں کی عذرا بھی تو قدسیہ کی کلاس فیلو ہے، جیسے ان کی بیٹی ویسے قدسیہ۔ پھر وہ کیسے ایک لڑکی کو گھل گھل کر مرتا دیکھیں؟ شمیم ماموں مدتوں سے بیوی بچوں سے قطع تعلق کیے بڑی رنگین زندگی گزار رہے تھے، صرف اتنی سی بات پر کہ ان کی بیوی کبھی اچھی طرح ساری نہ باندھ سکی۔ ایک بار عائشہ نے لکھا تھا کہ بہترین ساری باندھنے پر تم کالج سے انعام لے چکی ہو۔
وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہیں سیر کرانے لے جاتے، تمہارے صدقے میں سارا گھر سنیما دیکھتا، پکنک پر جاتا، موٹروں میں گھومتا۔ تم کوئی اعلیٰ ڈگری لینا چاہتی تھی اور چچا ابا تمہیں تنہا ہاسٹل میں چھوڑنے پر تیار نہ تھے، اس لیے بیچارے شمیم ماموں اپنی وکالت کے بے شمار اہم کام چھوڑ کر 12 بجے رات تک فارسی اور اردو شاعروں کا کلام پڑھاتے، عشق و تصوف میں ڈوبے ہوئے اشعار کا مطلب تم سے پوچھتے اور ان میں چھپے ہوئے نقطوں کی وضاحت پر جھوم جھوم اٹھتے۔ سب طرف سے ٹھکرائے جانے سے پہلے تم خود ہی کسی سے بات نہ کرتی، دن بھر پلنگ پر اوندھی پڑی نہ جانے کیا سوچا کرتی، کوئی بات نہ کرتا تو شکایت نہ کرتی، شمیم ماموں سر پر ہاتھ پھیرتے تو منع نہ کرتی، ہاتھ پکڑ کے موٹر میں بٹھا دیتے تو بیٹھ جاتی۔ ممکن ہے تم سے ان کی ویران زندگی نہ دیکھی گئی ہو اور انسانیت کے تقاضے نے مجبور کیا ہو، مگر تمہاری یہ روش کتنی تعجب خیز تھی۔ مومانی کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا اور سب کی سوالیہ نظریں تمہارے چہرے پر گڑ گئیں۔ ایک رات جب تم شمیم ماموں سے پڑھ رہی تھی، کمرے میں کچھ شور سا ہوا اور تم بغیر دوپٹے کے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی اور پلنگ پر گر کے رونے لگی۔ پیچھے پیچھے گھر کے سب لوگوں کی لمبی قطار تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے تماشا دیکھنے لگا۔ چچی نے اپنی دانست میں تمہارے کمزور جسم پر بڑے زوردار دھموکے رسید کیے اور بہت سی مرغیاں کڑکڑانے لگی۔ جواب میں سسکیاں روک کے تم نے بڑی مشکل سے کہا، میں جدھر بھی جاؤں سب مجھی کو برا کہتے ہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا کمینہ۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ کوئی مرد ماموں نہیں ہوتا، صرف کمینہ ہوتا ہے، جو عورت سے سب کچھ لینے کے بعد بھی اسے جھلملاتے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ شمیم ماموں نے سوچا ہوگا اگر ریاض یا ماسٹر تمہیں کوئی امانت نہ دے سکا تو وہ کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، جبکہ وہ کسی رشتے ناطے سے تمہارے ماموں بھی بنے ہوئے تھے۔ پھر تو ان کی بیوی نے یہ خبر شہر بھر میں عام کر دی کہ تم چاہو تو بیوی بچوں والے بوڑھے مردوں کو بھی بھٹکا دو۔ شمیم ماموں جیسا پرہیزگار انسان تمہیں دیکھ کر سٹیا گیا۔ کسی میوزیم میں رکھی ہوئی لاکھوں سال پرانی ممی کی طرح تم ایک نمائش کی چیز بن گئی۔ چھتوں کو پھلانگتی ہوئی یہ بات سارے شہر کا گشت لگا کر تمہارے ماتھے پر چپک گئی۔ عورتیں اور لڑکیاں دور دور سے بچے کولوں پر ٹکائے ناک پر انگلی رکھے تمہیں دیکھنے کو آتی۔ مردوں کی محفلوں میں بلند قہقہوں اور فحش گالیوں کے درمیان تمہارا نام آ جاتا تو خود بھی اس لٹنے والے باغ میں جانے کو طبیعت مچل اٹھتی۔ اطہر اسی مال غنیمت کی امید میں آیا تھا، میرا چھوٹا بھائی جو اپنی آوارگی کے سبب حوالات تک ہو آیا تھا، متوسط طبقے کا ایک بیکار نوجوان جسے بیکاری نے مٹا ڈالا تھا اور سب اس سے مایوس ہو گئے تھے۔ متفقہ طور پر یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی اسے بیٹی نہ دے گا۔ باہر کی تفریحوں کے علاوہ وہ کئی گھریلو لڑکیوں کو جھانسا دے چکا تھا، بلکہ راحت کے متعلق تو یہ مشہور تھا کہ محض اطہر کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑے بیٹھی ہے۔ مگر اتنے سے کارناموں کے باوجود وہ تمہاری جانب سے مایوس نہ لوٹا، ساری دنیا سے دھتکارا ہوا، منہ پھٹ بے رحم، چیخ چیخ کر باتیں کرنے والا اطہر، جسے ابا روز گھر سے نکال دیتے، امی کوسنے دیتی اور عائشہ اپنی قسمت پر صبر کر کے بیٹھ جاتی۔ اگر بہنوں کے بھائی قابل فخر نہ ہو تو وہ کتنی بد نصیب نظر آتی ہیں۔ خوبصورت کماؤں بھائیوں کے بھروسے پر ہی تو وہ کتنی ناکوں کو اپنے سامنے رگڑوا سکتی ہیں۔ عائشہ کی ساری توجہ میری جانب مرکوز ہو گئی تھی۔ میری خشک اور بے ربط زندگی میں لڑکیوں کے لیے کوئی دلچسپی نہ تھی، پھر بھی اپنی اصول پسندی اور صاف گوئی کی وجہ سے میری شخصیت کو کافی اہمیت حاصل تھی۔ تمہاری بارگاہ میں اطہر کو کیسے شرف نیاز بخشا گیا، یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ تو اپنے خوبصورت جسم اور بے باک لہجے سے مار کا سر کراتا تھا، لیکن تم نے تو ہمیشہ بجھے دل اور بیمار ذہن تلاش کیے تھے۔ یہاں پر مجھے اپنی پچھلی ریسرچ بیکار معلوم ہوئی اور اسے اٹھا کر پھینکنے سے پہلے میں نے تم سے راہ و رسم بڑھانا چاہا۔ مجھے گھر میں بہت کم رہنے کا اتفاق ہوتا تھا، خصوصاً تم سے کبھی بے تکلفی سے بات کرنے کی فرصت نہ ملی۔ اس ایک گھر میں رہنے کے باوجود ہم بہت دور رہے۔ تم مجھ سے ہمیشہ چھپنا چاہتی کیونکہ پہلے دن ہماری ملاقات نے بڑی تلخ فضا پیدا کر دی تھی۔ اس دن ہم ناشتے کی میز پر ملے تھے۔ تم شاید میرے متعلق عائشہ سے پہلے ہی سن چکی تھی اور مجھ تک اپنے کارنامے پہنچانے سے گریز کر رہی تھی۔ احتیاط سے پلو سر پر ڈالے، نظریں جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے کسی پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے آئی ہو۔ عائشہ نے میری طرف بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، بھائی جان دیکھیے یہ ہے قدسیہ۔ عائشہ کی طنزیہ نظروں کو تم نے پکڑ لیا اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر خشک لہجے میں کہا، تو وہ احمد بھائی مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ اور تم چائے کی پیالی رکھ کر اٹھ کر گئی تھی۔ برسات کی ایک شام کو
ہلکی ہلکی رمجھم نے موسم بڑا پرکیف بنا دیا تھا۔ میں حسب عادت سگریٹ کی دھوئیں سے خیالی ہیولے بنا رہا تھا۔ عائشہ، پروین، چھوٹی بھابھی اور فرزانہ قریب بیٹھی کیرم کھیل رہی تھی اور کسی فلم پر زوردار بحث ہو رہی تھی۔ ایک ہیرو دو لڑکوں سے بیک وقت محبت کرتا ہے اور ڈائریکٹر ہر بار اس کی محبت کو سچی بتانے پر مصر ہے۔ عائشہ کے خیال میں یہ محبت کی توہین تھی، یہ ہیرو کی بلحوثی۔ تم ان کے قریب بیٹھی سیاہ ساٹن کے ایک ٹکڑے پر ننھے ننھے آئینے ٹاک رہی تھی جن کی بہت سی شعاعوں نے تمہارے چہرے پر مشعلیں جلا دی تھیں۔ اپنی رائے کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے عائشہ نے مجھ سے پوچھا، آپ بتائیے بھائی جان، کیا محبت ایک سے زیادہ بار کی جا سکتی ہے؟ اور میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، قدسیہ سے پوچھو۔ تمہارے ہاتھ کام کرتے کرتے رک گئے، چہرے پر جلتی ہوئی مشعلیں بجھ گئیں اور تم شکایت آمیز نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ بھابھی اور فرزانہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگی، پروین بات ٹالنے کو گنگنانے لگی اور عائشہ نے داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھر میں نے اس خوبصورت شام کا زرد تار لباس نوچ کر پھینک دیا۔ رم جھم کا شور مچانے والی بوندوں آنسوؤں کی دھاریں بن گئی اور کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ آج موسم کتنا خوشگوار ہو رہا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہیں باہر گھومنے جاؤں۔ تو جائیے، تم حسب عادت مختصر جواب دے رہی تھی۔ مگر کوئی ساتھ چلنے والا جو نہیں؟ اطہر نے وعدہ کیا تھا مگر نہیں آیا۔ بہت غیر ذمہ دار اور جھوٹا ہو گیا ہے یہ لڑکا۔ اطہر کی برائی کر کے میں نے تمہارے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی کتاب پر تھیں اور ہاتھ ٹیبل کلاتھ کی شکنیں درست کرنے میں مصروف۔ پھر بڑے طنز کے ساتھ تم نے کہا، اتنے سہانے موسم میں تو وہ کسی بار میں بے ہوش پڑے ہوں گے۔ آپ لوگ تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں نا۔ یہ تم کہہ رہی تھی، تم جس کے متعلق مشہور تھا کہ سارے خاندان کی عزت جوتے کی نوک پر اچھال کر تم اطہر سے شادی کر رہی ہو، سب سے چھپا کر اسے روپے دیتی ہو، وہ شراب پی کر آتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرتی ہو۔ اتنے برے انسان پر تمہاری یہ عنایتیں کیوں تھیں، جبکہ پچھلی زندگی میں کئی قابل اعتبار مرد تمہیں دھوکہ دے چکے تھے؟ تمہارے متعلق پھیلی ہوئی بدنامیوں کے درمیان مجھے اپنی رائے بڑی مضحکہ خیز لگی۔ اسے میں نے دماغ سے کھرچ دیا۔ تم سب کے لیے ناقابل فہم بن گئی، بھول بھلیوں کی طرح تمہارے گرد مکر و فریب کے جو جال بچھے ہوئے تھے، مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پھر ایک دن بڑا حواس باختہ سا میں تمہارے کمرے میں آیا۔ میں تمہارے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہوں قدسیہ، اگر تم اجازت دو تو۔ اپنی گھبراہٹ پر میں خود متعجب تھا۔ اس دن تمہارے چہرے پر میں نے پہلی بار خوف کی پرچھائیاں دیکھی جن پر حیرانی غالب تھی۔ تم یوں کھڑی ہو گئی جیسے شمیم ماموں جھپٹنا چاہتے ہوں۔ تم نے دوپٹے کو سینے پر سنبھال کر کہا تھا، آپ بھی مجھے جاننا چاہتے ہیں احمد بھائی؟ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، پھر آپ کیوں کوئلوں کی دلالی میں اپنے ہاتھ کالے کرنا چاہتے ہیں؟ اور تم پیچھے دیکھے بغیر باہر بھاگ گئی تھی۔ ان دنوں اتفاق سے مجھے تمہارا خط ہاتھ لگا جو تم نے شاید ریاض کو لکھا تھا، مگر اسے یہ نہ بھیج سکی یا شاید بھیجنے کو لکھا ہی نہ تھا، کیونکہ یہ تو تمہاری روح کی پکار تھی جسے ریاض جیسا بے وقوف انسان کبھی نہ سن پاتا۔ اس کی محبت میں تمہاری برتری اور پرستش کا جذبہ غالب تھا اور تم اسے روح کی بلندی کبھی نہ دے سکتی تھی۔ بھابھی کا ننھا راشد نو بنوانے کو یہ خط تمہاری اٹیچی سے نکال کر لایا تھا۔ اپنی شرافت کا ثبوت دینے کے لیے میں نے اسے واپس رکھوانا چاہا، مگر ایک بار پڑھنے سے باز نہ رہ سکا۔ میری جانب ملامت آمیز نظروں سے نہ دیکھو۔ ان دنوں میں تم پر ریسرچ کر رہا تھا، 20ویں صدی کا ایک نکما انٹلیکچوئل۔ تمہارا یہ خط بہت سی ڈھکی چھپی حقیقتوں کو سامنے لے آیا اور میری رائے پھر ڈگمگانے لگی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم نے بچپن سے ہر دل میں اپنے لیے حقارت اور نفرت پائی اور کسی کی نظر میں برتری حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہی تمہیں ریاض کی جانب لے گیا، جو تمہاری طرح سب کی جانب سے دھتکارا ہوا گھر کا دوسرا فرد تھا۔ ریاض کی نیاز مندی نے اسے گہرا کر دیا اور گھر والوں کی مخالفت نے اسے جنگل میں لگی آگ کی طرح بھڑکا دیا۔ پھر تم نے ہر قیمت ادا کر کے اسے پانے کا ارادہ کر لیا، مگر ریاض کے قدم اس دشوار راستے پر لڑکھڑا گئے۔ ابا کی ایک ڈانٹ پر محبت اچھل کر دور جا پڑی اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ گیا۔ خط کے آخر میں تم نے اسے خوب ذلیل کیا تھا۔ بزدل، تو سمجھتا ہے اس طرح تو نے اپنی محبت کو رسوائی سے بچا کر میری راج رکھ لی؟ مگر ابھی ہماری محبت شروع ہی کہاں ہوئی تھی؟ میری عزت پہلے دن کون سی جھنڈے پر چڑھی بیٹھی تھی؟ میں تجھے وہ دے ہی نہ سکی جو میری زندگی کا آدرش تھا۔ کاش میں تجھے اس بلندی پر پہنچا سکتی جہاں میرا بھی ہاتھ نہ جاتا۔ اب میری روح اس وسیع سمندر میں ایک تنکے کو تلاش کرتی پھرے گی۔ اب تو وہ اس تنکے کی تلاش میں خوفناک چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی
تم جو موم کی مورتی کی طرح اپنے خالق کے تخیل کی گرمی سے پگھل سکتی تھی، کسی کی نگاہوں سے سلگ سکتی تھی، پھر اپنے چاروں طرف لپکنے والے شعلوں میں کیسے کھڑی تھی۔ دوسرے دن تمہارے سامنے میں نے اطہر کو خوب ڈانٹا، کل تم مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود کیوں نہیں آئے؟ میں یہاں انتظار میں بیٹھا رہا اور جناب بقول قدسیہ کی کسی بار میں جمے رہے۔ اطہر کے کہہ رک گئے، وہ یوں چپ ہو گیا جیسے میں نے اسے پھانسی کا حکم سنایا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑا پشیمان سا میرے پاس آیا اور اس نے میرے متعلق کیا کہا، اسے میری عادتوں کی خبر ہے، وہ بہت رنجیدہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اطہر کو شرمندہ دیکھا تھا، وہ بھی کسی کی شکایت سننے کو تیار تھا، اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جبکہ تم ہمیشہ فریب دیتے آئے ہو اور قدسیہ ہمیشہ فریب کھاتی آئی ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں بھائی جان؟ اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ قدسیہ کے بگڑنے میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بڑی بد نصیب لڑکی ہے، میں سچ مچ بہت برا ہوں اور قدسیہ کو فریب دے کر بھی نقصان میں رہوں گا۔ اطہر باہر چلا گیا اور تم ایک بار پھر میرے سامنے نئی گتھیاں لے کر آ گئی۔ اطہر کون سا راستہ اختیار کر رہا تھا؟ وہ بے رحم انسان جو اپنے مفاد کے آگے کسی پر رحم نہ کر سکتا تھا۔ تم مجھے ایک کسوٹی نظر آئی جس پر سونا اور پیتل دونوں واضح شکل میں چمک اٹھتے ہیں۔ دو گناہوں کے اتصال سے اتنا پاک جذبہ بھی وجود میں آتا ہے۔ پھر تمہاری کہانی کا باقی حصہ میں خود نہ دیکھ سکا، میری مصروفیتیں مجھے آندھر لے گئیں اور وہاں سے مجھے کلکتہ جانا پڑا۔ کلکتہ کی ہنگامہ پرور زندگی اور پرجوش سرگرمیوں نے تمہاری محبت کی نیم مردہ رینگتی ہوئی کہانی بھلا دی اور گھر میں ہونے والے یہ چھوٹے چھوٹے حادثے ذہن کے کسی کونے میں دھک کر سو گئے۔ ایک بار عائشہ نے لکھا کہ اطہر کی مسلسل نافرمانیوں کے سبب ابا نے اسے آنکھ کر دیا ہے اور وہ گھر سے چلا گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ تم اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ تم دونوں لکھنؤ میں رہتے ہو۔ چچا ابا اب تمہیں واپس بلانے پر تیار نہیں ہے۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے کسی نے نہیں سنائی، مگر میں اس بات کا منتظر رہا کہ اب اطہر اپنا الو سیدھا کرنے ممبئی جائے گا، جہاں کئی برسوں کے بعد میں تمہیں ایک فلم میں دیکھوں گا۔ ہیروئن کے پیچھے ایک ٹریساؤں میں کولہے مٹکاتے ہوئے کوئی آوارہ سا گیت تمہارے لبوں پر ہوگا جو تمہارے چہرے، پنڈلیوں اور چھاتیوں کی نمائش کرے گا۔ تم جھوٹ کا ایک خول ہوگی، سلو لائٹ کی گڑیا جس کی ہر جنبش دوسروں کے تابع ہوتی ہے۔ تم خودداری کی لاش پر ناچ رہی ہوگی۔ ایک حد سے زیادہ جذباتی لڑکی کے تخیل کی اڑان یوں ہی کھائیوں میں گر کر دم توڑ دیتی ہے۔ مجھے تم دونوں کے نام سے نفرت ہو گئی۔ عائشہ نے ایک بار لکھا بھی کہ قدسیہ لکھنؤ کے کسی پرائیویٹ اسکول میں ملازم ہو گئی ہے، اطہر بیمار ہے اور وہ دونوں بڑی تکلیف سے دن گزار رہے ہیں۔ لیکن میں نے بڑی سختی سے لکھ دیا کہ اب میں قدسیہ کے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اطہر کی یہ تبدیلی جتنی نفرت انگیز تھی اتنی ہی تعجب خیز بھی۔ کسی کی شادی کی خبر سن کر بھی وہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک ہی راگ لوگ مسلسل کیسے سنے جاتے ہیں؟ میں تو 2 ہی دن میں پاگل ہو جاؤں۔ پھر اس نے 2 سال تک اس راگ کو کیسے سنا؟ امی اپنی قسمت کو رو کر بیٹھ رہیں، ان کی زندگی کے دونوں پھل کڑوے نکلے۔ میں تو خیر اپنی آزاد زندگی سے انہیں کوئی فیض نہ پہنچا سکتا تھا، مگر ابا یہ بھی برداشت نہ کر سکے کہ اطہر کی زندگی اچانک پلٹا کھائے، وہ ایک دم شریف بن جائے اور کسی اچھی پوسٹ پر لے لیا جائے۔ پھر امی کے آنسوؤں نے ابا سے کئی خط لکھوائے جن میں اطہر کو خاندانی عزت اور بے شمار دولت کا واسطہ دیا گیا تھا، تمہیں اطہر کی محبت کا۔ اور آج عائشہ نے لکھا، بھائی جان آپ قدسیہ سے نفرت کرتے رہیے کیونکہ آئندہ کوئی اس کی بات نہ ہوگی جو میں آپ کو سناؤں۔ آج تنہا اطہر بھائی کو ابا گھر لے آئے ہیں، قدسیہ کسی معمولی سی بیماری سے مر چکی ہے۔ تم زندگی بھر میری عزت کرتی رہی اور میں تم سے نفرت کرتا رہا، یہ اپنی اپنی ذہنیت کا قصور ہے۔ ادھر منہ کرو، تمہارے چمکتے آنسو کہہ رہے ہیں۔ کیا سچ مچ تم کسی معمولی سی بیماری سے مر گئی؟ اس چھوٹی سی بیماری کو اپنے نازک جسم پر نہ سہ سکی اور اس بیماری کا علاج کسی سے نہ ہوگا؟ اطہر سے بھی نہیں؟ تمہیں اپنی شکست پر آنسو نہ بہانا چاہیے، کیونکہ اطہر کو تم نے وہ تحفہ دے دیا ہے جس کے لیے تم زندگی بھر سرگردہ رہی اور چپ چاپ اندھیرے میں کھو گئی۔ اب تمہاری روندی ہوئی سسکیاں اور جھلملاتے ہوئے آنسو ہی مجھے تمہاری موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تم آج پھر گھٹی گھٹی آہوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے اس کمرے میں میرے لیے اپنی عزت کا تحفہ لے کر آئی ہو، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جلے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینک کر تمہارے خیال کو بھی ذہن سے چھٹک دوں۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔